الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں اغلاط العوام میں سے ایک بہت بڑی غلطی، اس کی اصلاح اور اس کا درست طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اغلاط العوام میں سے یہ ایک بات غلط لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعۃ الوداع کے موقع پر جو آدمی 4 رکعت کی نیت سے اس ترتیب سے نماز پڑھے گا تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی قضا شدہ نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، نمازیں ادا ہو جائیں گی، ان قضا شدہ نمازوں پر اس کو اس کے بعد پوچھ نہیں ہوگی، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے قضائے عمری ادا کرنا۔ یاد رکھیے، اسلام ہمارے پاس آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے جانسار صحابہ کے واسطے سے۔ شریعت محمدی میں اس طرح کا کوئی پیکج موجود نہیں ہے، اتنا شارٹ پیکج اسلام میں کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعتیں نماز پڑھ لے اور اس کی ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں۔ یہ 100% عوام میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے، اور اس کا کوئی بھی روئے زمین پر ذی علم، اہل علم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کا سارا وقت مسجد میں گزرتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے نوافل پڑھنے ہیں، جو انہوں نے نفلی عبادت کرنی ہے، اگر نفلی عبادت کے بجائے وہ اس موقع پر قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں تو نفلی نمازوں سے ان کے لیے، اگر ان کی قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اگر ان کی نمازیں باقی ہیں زندگی میں جو ادا نہیں ہوئیں، ان کے ذمہ قضا ہیں، تو پھر وہ نفلی عبادت کو ترجیح دینے کے بجائے قضا نمازوں کو ادا کریں۔ جتنی ادا ہو جائیں گی وہ ادا کے حکم میں چلی جائیں گی، جو باقی رہ جائیں گی ان کے لیے آدمی یہ ترتیب بنا لے آسانی کے لیے، ہر فرض نماز کے ساتھ وقت نکال کے ایک قضا نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس طریقے سے اس کی ان کمی کو دور فرما دیں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس ترتیب سے نماز ادا کریں، قضائے عمری کا کوئی بھی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔